السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال رحمت، مغفرت اور توبہ کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ندامت اور اعتراف گناہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے، کیسے ایک لمحے کی سچی پشیمانی بڑے سے بڑے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ دیکھیے اس ویڈیو میں کیسے ایک شخص جو صبح سب سے بدترین قرار دیا گیا، شام تک سب سے بہترین بن گیا۔ یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو لے گا اور آپ کے اللہ کی رحمت پر یقین کو مزید پختہ کرنے میں مدد کرے گا۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، میری امت کا سب سے بدترین شخص کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے وہی تمہاری امت کا سب سے بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح ہوتے ہی گھر سے قدم باہر نکالا۔ ان کی نظر جس شخص پر سب سے پہلے پڑی وہ ایک والد تھا جو اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے برا انسان۔ وہ تھوڑے حیران ہوئے لیکن انہوں نے اللہ کے فرمان کو تسلیم کیا۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے التجا کی، یا اللہ، اب مجھے میری امت کا سب سے اچھا انسان دکھا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، اے موسیٰ، شام کو جو شخص سب سے پہلے تم سے ملے وہی تمہاری امت کا سب سے بہترین انسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی مغرب کا وقت ہوا ان کی نظر ایک شخص پر پڑی، اور یہ کیا، یہ تو وہی شخص تھا جو صبح ان کو سب سے پہلے ملا تھا، وہی والد جو اپنے بیٹے کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے فوراً اللہ سے کلام کیا، یا اللہ، یا رب کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص صبح بدترین تھا وہی شام کو سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پہ بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا، کیا اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا، یہ پہاڑ جنگل سے بہت بڑے ہیں۔ بیٹے نے پھر پوچھا، ابا، ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ تو باپ بولا، ہاں بیٹا، یہ آسمان پہاڑوں سے بہت بڑا، بہت وسیع و عریض ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا، اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھری آواز میں بولا، ہاں بیٹا، اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹے نے پھر پوچھا، ابا، تیرے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اور اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بہت بڑی میرے رب کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور اس کی ندامت اس قدر پسند آئی کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا۔ میں نے اس کے تمام گناہ نہ صرف معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے رونا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، عاجزی سے اس کے سامنے خود کو جھکا دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ عمل اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی شان، اس کی بے مثال رحمت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہوں بلکہ ہمیشہ توبہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی وسیع رحمت پر یقین رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی ہی سبق آموز اور ایمان تازہ کر دینے والی کہانیاں سن سکیں۔
اللہ نگہبان۔